اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کوئی نئی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور انہوں نے خفیہ سرگوشیاں کی۔ جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان خواب ہیں، بلکہ اس نے اسے گھڑ دیا ہے، بلکہ وہ تو شاعر ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں جیسے پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ ان لوگوں سے پہلے کوئی نافرمان بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کی جو ظالم تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا فرمایا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو فوراً وہاں بستیوں سے بھاگنے لگے۔ کہا گیا مت بھاگو اور واپس جاؤ جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کھیتی کی طرح کٹا ہوا اور آگ کی طرح بجھا ہوا بنا دیا۔ اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر۔ اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ اسے کچل دیتا ہے، تو وہ اسی وقت مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ لہذا پاک ہے اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا اس کے متعلق جو وہ کرتا ہے، بلکہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، لاؤ اپنی دلیل۔ یہ قرآن ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، تو وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کو یہی وحی فرمائی کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور وہ مشرکین کہتے ہیں رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس کے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو اور جو ان کے پس پردہ ہیں، اور وہ اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے بند تھے؟ پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راستہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا
اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کاش کافر اس وقت کو جانتے جس وقت نہ تو یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں میں سے انہیں جو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا سکیں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ہمارا ساتھ حاصل ہوگا، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو فتوحات دے کر ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے برے انجام سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے، اور اگر انہیں چھو جائے آپ کے رب کے عذاب کا جھونکا تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور روشنی دینے والی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے مطابق کامل بصیرت عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پوجا پر تم جم کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ان کی پوجا کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا تم کھیل تماشا کرنے والوں میں سے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں یقیناً تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے تو لاؤ اسے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کا انجام دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ کام کیا ہوگا ان کے اس بڑے بت نے، لہٰذا تم انہی بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے تو اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔
پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور کہنے لگے یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ لوگ کہنے لگے تم اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ ایک بری چال کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے انہی لوگوں کو کر دیا نقصان اٹھانے والے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام پر زائد یعقوب علیہ السلام بھی، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت فرماتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ اور ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل فرمایا، جب اس سے پہلے انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ تھے، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا جو تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی تابع فرمایا، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں بچائیں، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا جو ان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کئی شیاطین جنات ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تاکہ قیمتی پتھر نکالیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور آپ رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پھر ہم نے دور کی جو انہیں تکلیف تھی، اور ہم نے انہیں، ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا فرمائے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ قوم پر غصے کی حالت میں چلے گئے تو خیال کیا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور انہیں یحییٰ عطا فرمائے، اور ان کی بانجھ بیوی کو ان کے لیے درست فرما دیا، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں امید و خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ اور یاد کیجئے اس مریم علیہ السلام کو جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔
اور انہوں نے آپس میں اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ہر ایک کو ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، تو جو کوئی نیک اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں واپس آئیں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے۔ اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری خرابی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہاں ان کی چیخ و پکار ہوگی اور وہ اس میں چیخ و پکار کے سوا کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ تو اس جہنم کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹائیں گے۔ ہم پر یہ وعدہ ہے، بے شک ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں ایک بڑا پیغام ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجئے میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا، اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ اللہ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور اے کافرو ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔